نحمده ونصلي علی نبی کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا درس سورہ الفاتحہ کے حوالے سے کیا جائے گا اور اس کی تفاسیر کے اوپر ہم معنی اور تفاسیر کو ہم دیکھتے ہوئے چلیں گے اور بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں، اس حمد میں کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وہمزه۔ میں شیطان مردود سے، اس کی پھونک، اس کے تھوک اور اس کے وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو سننے والا، جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی دیوانگی سے، اس کے کبر سے اور اس کے شعروں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے، مالک ہے یوم جزا کا۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا۔ یاد رہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی۔ آئیے اب آگے الحمد شریف کی تفاسیر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا بیان فرمایا گیا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح۔ حمد ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کے ذاتی افعال پر کی جائے، ذاتی اوصاف پر کی جائے۔ مدح عام ہے، کسی کی خوبی ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو، اس پر جو تعریف کی جائے تو اس کو مدح کہتے ہیں۔ لہٰذا حمد صرف رب تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس کی تمام خوبیاں اور اوصاف ذاتی ہیں، مستعار اور مانگی ہوئی نہیں ہے، اور تمام کے معنی الف لام کا ہے۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رب کے معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اگر رب کے مفہوم ہی سمجھ لے تو شرک کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ تربیت کے لیے رہائش کی ضرورت، خوراک کی ضرورت، پانی کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، حفاظت کی ضرورت، اور جتنی بھی چیزیں تربیت کے لیے ضروری ہیں وہ سب رب تعالیٰ کے پاس اور اسی کے اختیار میں ہیں۔ تو کوئی اور اس کا شریک اور حصے دار کیسے بن گیا، اور اس کے سوا
کسی اور کے پاس حاجت روائی کے لیے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور تربیت کرنے والا صرف رب تعالیٰ ہے۔ عالمین جمع ہیں، عالم کی اور عالم کے معنی ہے جہان، اور جمع کا صیغہ اس لیے لائے ہیں کہ عالم ہے، انسانوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، حشر عرض کا عالم ہے، تو تمام عالموں کا پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ اور رحمان بے حد رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ دین کے معنی بدلہ اور جزا ہے۔ آج بھی حقیقی مالک تو وہی ہے، مگر عارضی طور پر بندوں کو بھی مالک بنایا ہے، اور تیری میری کہتے ہیں کہ ادھر تیری حکومت ہے اور ادھر میری حکومت ہے، فلاں چیز تیری ہے اور فلاں چیز میری ہے، تیرا اقتدار ہے اور میرا اقتدار ہے، مگر قیامت کے دن جب تمام کائنات جمع ہوگی، رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کا ملک ہے اور کون بادشاہی، کس کی بادشاہی ہے۔ دنیا میں تم بادشاہ اور ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے اور کہتے تھے میرا ملک، میری شاہی، اس وقت سب کی زبان سے نکلے گا الواحد القہار، آج اللہ تعالیٰ واحد ہے، قہار کی شاہی ہے، وہاں میرے تیرے کرنے والا کوئی نہیں۔ ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب معنی ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، زبانی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور التحیات میں بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، التحیات للہ، زبانی عبارتیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، والصلوات، اور بدنی عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت کی مختلف صورتیں۔ استعانت کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے کہ مثلا بیمار آدمی حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، غریب امیر سے مدد لیتا ہے، کمزور آدمی کوئی وزنی کام خود نہیں کر سکتا، طاقتور سے بدنی مدد لیتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے، اس کے جائز ہونے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی استعانت کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اسباب کے تحت جو مدد اور معاونت ہے یہ جائز ہے۔ دوسری استعانت ہے مافوق الاسباب، اسباب سے بالاتر کسی سے مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا میں کہوں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، اس کو دور کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کہو کہ مجھے درد کے لیے کوئی گولی دے دو، پھر پھکی دے دو، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا فرمائی جس کا علاج نہ ہو، سوائے دو بیماریوں کے، ایک بڑھاپا اور دوسری موت۔ تو ماتحت الاسباب استعانت اور ہے اور مافوق الاسباب استعانت اور ہے، دونوں میں گڑبڑ نہ کرنا۔ ایک شخص یہاں کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کر، یہ مافوق الاسباب استعانت ہے۔ اس طرح کہنے میں ان کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب ماننا پڑے گا اور متصرف فی الامور سمجھنا پڑے گا، اور یہی کفر کی بنیاد ہے۔ تمام فقہاء کرام رحمۃ اللہ کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ من قال اروع المشائخ حاضرت التعلیم یکفر، شامی عالمگیری
البحر الرائق اور بزازیہ میں ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ مشائخ کی ارواح حاضر ہے اور ہمارے حالات کو جانتی ہے وہ پکا کافر ہے، کیونکہ یہ مافوق الاسباب استعانت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنا تعلق بتایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مانگتے کیا ہیں آگے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا صراط مستقیم، اہدنا الصراط مستقیم، چلا ہم کو سیدھے رستے پر، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کریم سے ہو، تو انعمت علیہم کی تفسیر خود قرآن کریم نے کی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ یہ لوگ ہیں۔ فرمایا انعام یافتہ قومیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ان چاروں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام اپنے پیغمبروں پر کیا وہ اور کسی پر نہیں کیا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر صدیق ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں کہ وہ نہ تو پیغمبر ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہید ہیں، بلکہ ایمان لا کر نیکیاں کر کے اخلاق حسنہ کے ساتھ نیکوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ 4 گروہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یہ صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے، اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمائی۔ 8ویں پارہ 6 رکوع میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے، قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ با سے لے کر با لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، آیت نمبر 151 سے 153 تک۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں، آؤ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں وہ چیز جو حرام فرمائی ہے تمہارے پروردگار نے تم پر، وہ یہ ہے کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کی، جو ظاہری ہو ان میں سے اور جو پوشیدہ ہو ان میں سے، اور نہ قتل کرو اپنی اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم کو تاکہ تم سمجھ جاؤ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی قوت کو، اور پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور بے شک یہ میرا سیدھا رستہ ہے، پس اس پر تم۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی اور اصول بیان فرماتے ہیں، فرمایا ہے اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا کہ مغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، والضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم یہودی ہیں اور ضالین نصارہ ہیں۔ یہودی حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے
پھر ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ارشاد بانی ہے کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ گمراہی کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حق کو نہ حاصل کر سکے، دوسرا یہ کہ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی انکار کر گئے۔ یہودی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو پہچاننے اور قرآن کریم کو حق جاننے کے باوجود محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے، اور نصارہ کے پاس اس وقت اتنا علم نہیں تھا جتنا یہود کے پاس تھا، تو نصارہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور یہود کے مرد تو درکنار ان کی عورتیں بھی عالم تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے حق ہونے کے متعلق معلومات رکھتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تورات کی بڑی ماہر تھیں اور بتایا کرتی تھیں کہ اس طرح ایک پیغمبر نے آنا ہے اور اس کے یہ اوصاف اور خوبیاں ہوں گی، اور وہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا، میں نے مکہ مکرمہ کی طرف سے کچھ آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکہ مکرمہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ پھوپھی نے کہا یہ وہی پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، خوشی خوشی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خوشی کی وجہ سے خوشے بھی نہ رکھ سکے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، بے شک یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں، مدینہ طیبہ پہنچنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، مومن ملحوظ رکھو، ایک دوسرے کی قدر کرو، اور نرم گفتگو کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، لوگ جب سوئے ہوئے ہوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ پہلا درس تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مسلمان ہونے کے بعد واپس پھوپھی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو پھوپھی نے کہا ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرو ورنہ یہودی تجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہود دیدہ دانستہ حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے۔ یہ مغضوب علیہم ہے۔ تو یہ مغضوب علیہم کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ مغضوب علیہم کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کے تفاسیر بیان کی گئی، جو کہ آپ کو امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ لہٰذا اے پروردگار، جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پہ نہ چلا، اور وللضالین، اور نہ ان کے راستے پہ چلا جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے، یعنی نصارہ۔ آمین۔ اور اس کے معنی آمین، آمین کے معنی ہے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن کریم میں اس لیے نہیں لکھی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اتنی احتیاط کی گئی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو، اور سورہ فاتحہ کے صحیح طریقے سے ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزار سکیں اور اس پہ صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔